عمران خان کا کہا ایک ایک حرف آج مریم نواز نے سچ ثابت کر دیا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کے درمیان جو معاہدہ طے ہوا تھا اس کے تمام نکات منظر عام پر رکھ دیے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں رزین حیدر مظہر ہوں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پہ خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، مریم نواز اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو نون لیگ کا معاہدہ طے ہوا تھا وہ آج منظر عام پر لے آئی ہیں، اور نون لیگ کے ساتھ کیا کیا طے ہوا تھا، اس میں سے کیا کیا ایسے نکات تھے جن پر عمل درآمد مکمل ہو چکا، اور کون سے ایسے نکات باقی ہیں جن پر ابھی عمل درآمد ہونا باقی ہے، یہ تمام تر چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اور پھر آخر پر آپ کو بتانا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کی تیاریاں دوبارہ سے ایک دفعہ شروع کی جا چکی ہیں۔ اس حوالے سے بڑی ایکسکلوسیو ڈیٹیلز جو ہیں وہ موصول ہوئی ہیں، جو آپ کے ساتھ آگے جا کے شیئر کرنی ہے۔ ان تمام تر تفصیلات سے پہلے آپ سے درخواست بھی کرنی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ میرے آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور آپ کو اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، جب سے یہ حکومت معرض وجود میں آئی ہے، جس طریقے سے 14 اگست 1947 کو پاکستان شاید معرض وجود میں آیا تھا، میں اس لیے اس کو یہ لفظ دے رہا ہوں، تو تب سے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں، بار بار یہ ثابت کر رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور یہ جو 13 جماعتی اتحاد ہے، ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، اور وہ معاہدہ جو تھا اس میں کافی ساری چیزیں طے ہوئی تھیں، جس میں بیلنس پالیسی تھی، عمران خان کو اقتدار سے نکالنا تھا، پھر عمران خان کو جیل میں ڈالنا تھا، اور شریف خاندان کے، زرداری خاندان کے ساتھ باقی جتنے بھی اتحادی ہیں ان تمام کے کیسز ختم ہونا تھا، مراعات تھیں، بہت زیادہ چیزیں جو تھیں وہ ڈیسائیڈ ہوئی تھیں اس پورے ریجیم چینج آپریشن میں۔ لیکن ہماری ان خبروں پر ہمارے خلاف شاید بغاوت کے القابات سے ہمیں نوازا جاتا تھا، بغاوت کے الفاظ یوز کیے جاتے تھے ہمارے لیے، اور ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ شاید ہم ریاست پاکستان کے خلاف بیانیاں بنا رہے ہیں۔ لیکن ہم یہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ریاست پاکستان کے خلاف بیانیاں نہیں، بلکہ یہ 13 جماعتی جو اتحاد ہے، جو چوروں کا ٹولہ ہے، یہ اس کے خلاف بیانیاں ہیں، یہ اس کے خلاف حقائق ہیں، اور ان لوگوں کے خلاف حقائق ہیں جنہوں نے پچھلے 75 سال میں وطن عزیز پاکستان کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی نقصان پہنچایا، اور ہم ان لوگوں کے کبھی حامی نہیں ہو سکتے۔ ہماری گردنیں آپ اتار دیں پھر بھی ہم ان کے حامی نہیں ہو سکتے جنہوں نے ہمارے وطن عزیز پاکستان کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا ہے۔ اب جو مریم نواز ہیں، اس وقت انہیں لانچ کیا گیا ہے پاکستانی سیاست میں، اور شاید وہ نیلسن مینڈیلا جو وطن واپس نہیں آ رہا، اس نے بیٹی کو لانچ کیا تھا کہ یہ وہاں پہ جا کے بیانیاں بنائے یا راستہ ہموار کرے، اور اس کے بعد اسے جو ہے وہ امپورٹ کیا جائے، یا آپ کہہ لیں کہ باہر سے جو ہے وہ ایکسپورٹ کیا جائے، تاکہ وہ یہاں پہ آ کے پھر اپنا جو ہے وہ ایک بیانیہ بنانے کے اندر کامیاب ہو سکے۔ اب مریم نواز نے خود ہی تمام چیزیں جو ہیں وہ قوم کے سامنے باری باری کر کے رکھنی شروع کر دی ہیں کہ ریجیم چینج آپریشن میں کیا کچھ طے ہوا تھا، کس کس چیز پر عمل درآمد ہو گیا، کس کس چیز پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ یہ تمام چیزیں مریم نواز نے اپنے منہ سے بتائی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ مریم نواز کا کیلیبر نہیں ہے، انہیں نہیں پتا ہوتا کہ کون سی بات کہاں پہ کرنی ہے۔ اب ذرا یہ دیکھیں کہ مریم نواز نے ساہیوال کے اندر جو انہوں نے ایک جلسہ ٹائپ کنونشن کیا، یعنی ارد گرد کی تمام تحصیلوں سے اضلاع سے لوگوں کو ساہیوال اس کنونشن کے اندر لایا گیا، اور پھر یہ کہا گیا دیکھا مریم بی بی کا تو جو کنونشن ہے وہ بھی جلسے میں بدل گیا۔ آپ سرگودے والے جلسے کی تصویریں اٹھا کے دیکھیں، آپ کو لگ پتہ جائے گا آپ کتنی سی جماعت ہیں۔ چلیں اس کو چھوڑیں، کل جو انتخاب ہوا ہے ضمنی انتخاب، اس کے نتائج اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنی ایک جماعت رہ گئے ہیں اور کیا کچھ آپ کا کیلیبر آپ کی جماعت کا رہ گیا۔ لیکن مریم نواز نے جی آج ساہیوال جلسے میں بیان دیا ہے کہ الیکشن سے پہلے نواز شریف کی سزائیں ختم ہو جائیں گی، عمران خان کو کٹہرے میں کھڑا کریں گے۔ میرا
پہلا سوال یہ ہے کہ نواز شریف کی سزائیں ختم کرنے کا آپ سے کس نے وعدہ کیا تھا، اور آپ کو اب کن بنیادوں پر لگ رہا ہے کہ نواز شریف کی سزائیں ختم ہو جائیں گی؟ یہ آپ سے پہلا سوال ہے، اور پاکستانی قوم آپ سے یہ سوال پوچھ رہی ہے۔ تفصیلات کے مطابق جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے کہا ہے کہ ہماری سیاست کو وقتی طور پر نقصان ہوا ہے، لیکن مسلم لیگ نون نے پاکستان کو سری لنکا بنانے سے بچا لیا۔ اس سال الیکشن ضرور ہوگا، لیکن اس سے پہلے نواز شریف کی سزائیں ختم ہوں گی اور عمران خان کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے۔ سہیوال میں تنظیمی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف کے دور میں روٹی 2 روپے کی، چینی 50 روپے کلو، آٹا 35 اور گھی 140 روپے تھا، بجلی 11 روپے فی یونٹ تھی، پیٹرول 65 روپے لیٹر ملتا تھا۔ نواز شریف نے 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے نجات دلائی، آئی ایم ایف کا بوجھ عوام پر نہیں پڑنے دیا تھا۔ نواز شریف نے پاکستان کو موٹر ویز اور سی پیک دیا، یعنی آپ پچھلے کام گنوائیں، وہ کام جو آپ نے امریکہ سے ایڈ لے کر ہمارے ملک میں کروائے، یا آپ نے ہماری معیشت کو جو مصنوعی وینٹیلیٹر پر رکھا، جس طریقے سے اب اسحاق ڈار صاحب نے دوبارہ رکھنے کی کوشش کی لیکن اس دفعہ وہ ناکام ہو گئے۔ ہم مانتے ہیں آپ نے یہ سارے کام کیے تھے، لیکن اس کے نتائج ہم آج تک بھگت رہے ہیں، اور ہماری معیشت آج بھی دوبارہ سنبھل نہیں رہی، صرف آپ کے ان فیصلوں کی وجہ سے۔ پھر جی مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف جب وزیر اعظم بنا تو پاکستان نے ٹیک آف کیا۔ واہ، نواز شریف کو جب نکالا گیا پاکستان نیچے کی طرف گیا، ملک سنبھلنے میں نہیں آ رہا۔ نواز شریف نے پاکستان کو ترقی کے راستے پر ڈالا، پاکستان کو گرہن کی طرح پاناما بینچ لگ گیا۔ پاناما بینچ میں بدنام زمانہ 5 ججز شامل تھے۔ پاناما بینچ کو نواز شریف برا لگتا تھا، یعنی جو ویڈیو میں نے پرسوں کی تھی، کل کیونکہ میں آپ کے سامنے کوئی ویڈیو نہیں رکھ سکا کچھ مصروفیت کی بنیاد پر، لیکن پرسوں میں نے ویڈیو میں بتایا تھا کہ اینٹی جوڈیشری بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کے بعد، تو وہی بیانیہ آپ کے سامنے ہے کہ عدلیہ کے خلاف بکواس کرو۔ وہ عدلیہ رات 12 بجے عدالت لگائے، آپ کے چچا کی حکومت آئے، پھر وہ جوڈیشری ٹھیک ہے، لیکن جب آپ پٹ جائیں، ناکام ہو جائیں، پھر وہ جوڈیشری جو ہے وہ غلط ہو جاتی ہے۔ پھر جی مریم نواز نے کہا کہ انتقام لینا تھا لے لیتے، لیکن غریب کا چولہا کیوں بند کیا؟ یہ ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ اقتدار لینا تھا لے لیتے، انتظار کر لیتے، غریب کا چولہا آپ نے کیوں بند کیا ہے؟ یہ آپ نے اپنی تمام باتیں بیان کرنی شروع کرنی۔ اس کے بعد اس کے پاس کردار و کارکردگی نہیں تھی، تم نے نواز شریف کی نفرت میں پاکستان، وہی گھسے پٹے الفاظ جو مریم بی بی اپنے جلسوں میں استعمال کرتی ہیں، آج دوبارہ استعمال کیے گئے۔ صرف جو ایک نئی چیز کا اضافہ ہوا وہ اس معاہدے کی تصدیق تھی جو آخر پر انہوں نے کی، اور انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی قائد نواز شریف کو ان کا گن صاف کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ جواب دو، کب تک پاکستان یوں ہی دائروں میں چکر لگاتا رہے گا؟ یعنی جب گند پڑ جاتا ہے تو نواز شریف کو لایا جاتا ہے، یہ کیا جاتا ہے، وہی پرانا بیانیہ۔ پھر انہوں نے کہا کہ جواب چاہیے ہے کوئی جو ملک میں انصاف کرے۔ یہ الیکشن کا سال ہے، یہاں سے ذرا سنیے گا، یہ الیکشن کا سال ہے، الیکشن ہوگا اور انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ الیکشن میں شیر بھاری اکثریت سے جیتے گا۔ جی بالکل، آپ نے کل والے انتخابات بھی دیکھ لیے، اور اب تک جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں آپ نے تمام کے نتائج دیکھ لیے، ان کو میں مد نظر رکھتے ہوئے کہہ سکتا ہوں کہ بالکل شیر ضرور جیتے گا اور بھاری اکثریت سے جیتے گا۔ الیکشن ہوگا لیکن پہلے انصاف ہوگا، الیکشن ہوگا لیکن پہلے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا، الیکشن ہوگا لیکن ترازو کے پلڑے برابر کیے جائیں گے، بیلنس پالیسی لائے جائے گی، جو آپ کو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو بھی نااہل کرنا ہے، نواز شریف نااہل ہے، تو پھر بیلنس پالیسی سامنے رکھی جائے گی، اور پھر جی الیکشن سے پہلے نواز شریف کی سزائیں ختم ہوں گی اور عمران خان کو کٹہرے میں لایا جائے گا۔ یہ کس کے وعدے ہیں؟ کس نے آپ کو یہ نوید سنائی کہ نواز شریف کی سزائیں ختم ہوں گی؟ پاکستانی قوم آپ سے یہ سوال پوچھتی ہے، اور اس کردار کا آپ سے پوچھتی ہے جس نے آپ سے وعدے کیے اور خودارہ ڈیلیں کر کے اقتدار میں آنے کے بعد اور سزائیں ختم کروانے کی باتیں کرنے والے
آپ سے یہ دست بستہ گزارش ہے کہ انقلاب کی باتیں اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری بیانیے چھوڑ دیں. یہی جوڈیشری اگر آپ کو کہیں تھوڑا سا بھی سافٹ کارنر دینے کی کوشش کرے گی، جو آپ اس وقت لینے کی کوشش کر رہے ہیں اینٹی جوڈیشری بیانیاں بنا کر اور سزائیں ختم کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر یہ عدلیہ اچھی ہو جائے گی. لیکن ابھی تک یہ عدلیہ جو ہے وہ بری ہے. اس وقت سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیں، اپنے کے لوگوں کا خیال رکھیں، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے. اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.